قادر مندوخیل صاحب، آپ کی حکومت وہاں پہ ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا، تو آپ نے سنی کامران مرتضی صاحب نے تو کہا یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد موقع بھی نہیں ملے گا خدا نخواستہ دوبارہ۔ منا میرے خیال میں کامران مرتضی صاحب اس شعر کا رہنے والا ہے، اور میرا آبائی علاقہ بھی ذوب ہے، بلوچستان میرے ایریا ہے جی اور بالکل۔ تھوڑا سا بلوچستان کی ڈائنامک جیسا سیاسی طور پہ مذہبی طور پہ کامران مرتضی صاحب نے آپ کو ڈیفائن کیا ہے کہ وہاں پہ کون کون سی پارٹی ہے، تو اسی طرح کامران مرتضی صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہاں ٹوٹل آبادی کا اگر 60% نہیں ہو تو 50% پشتون آبادی ہے، اور وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں 95% کوئٹہ لے لوں جو پشتون آبادی ہے، اگر میں زوب لے لوں، لورلائی لے لوں، پشین لے لوں، زیارت لے لوں، چمن لے لوں، تو یہ تو سارا پشتون ایریا ہے۔ وہاں تو کوئی ایسی نہ تحریک چل رہی ہے، نہ وہاں تو کوئی ایسا کوئی ہاں البتہ یہ جو ہلکا پھلکا جو دہشت گردی ہے وہ تو ضرور ہوتی ہے۔ تو آخری موقع تو میرے خیال میں اگر کامران مرتضی صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے، وہ باقی آدھے بلوچستان کے یا 40% بلوچستان کا آخری موقع بتائیں گے، تو اس کے بارے میں کامران مرتضی صاحب بہتر جانتے ہوں گے، لیکن آبادی کے حساب سے یہ حساب ہے وہاں پہ۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ لسبیلا لے لیں، لسبیلا ڈسٹرکٹ یا ہب چوکی جسے کہتا ہے، وہاں یہ سندھی لیتے ہیں، یہاں سندھی آبادی ہے جس سے لاسی اور یہ جام کمال صاحب والی یہ ایریا رہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو جہاں وہ رہتا ہے سینٹ کے چیئرمین رہتا ہے، وہ لوگ برائب کہتے ہیں اپنے سائڈ کے۔ اور اگر میں سبی کا ولت ہوں تو وہاں ہندو جو کمیونٹی ہے وہ میجورٹی ادھر زیادہ ہے۔ تو بلوچستان کی ڈائنامک اس طرح ہے، تو آپ پورے بلوچستان کو نہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ وہاں پہ افراتفری چل رہی ہے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ آخری موقع ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یقیناً میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کامران مرتضی صاحب کہ جو نا یہ دوائی اگر صحیح نہیں ہے تو دوائی بدلنا چاہیے یا ڈاکٹر بدلنا چاہیے۔ یہ ضرور میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ضرور کوشش کی، ڈاکٹر سے مراد مندوخیل صاحب وہ آپ کی تو نہیں کر رہے ہماری حکومت تھی، کیونکہ آپ کی وہاں گورنمنٹ ہے، سی ایم بھی آپ کے ہیں۔ ڈاکٹر بنے نہیں پچھلے 40-50 سال سے تو کامران مرتضی صاحب کی پارٹی وہاں اتحادی حکومت رہی ہے۔ ہم تو ابھی یہ دوسرا دور ہے ہمارا، پہلے 2018 سے 2008 سے 13 تک، اور یہ ابھی ہمارا 1 سال ہمارا وہ بھی ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد میں یہ حکومت ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً پیپلز پارٹی نے پہلی کوشش کی تھی، 5000 بلوچستان پیکیج کے نوجوانوں کو نوکریاں دی ہے، وہاں 35 کروڑ ہر ایم پی اے کا چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق ہو ان کو فنڈ دیے ہے۔ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ احتساب کرنا چاہیے کہ آخر یہ 35 کروڑ 5 سال تک جب فنڈ دیے اور اس کے بعد مسلسل حکومتوں نے دیے، کیا بلوچستان میں کوئی ایسا کوئی یونیورسٹی بنا ہوا ہے، کوئی اس طرح کوئی روڈ ایک شہرک جو بلوچستان کا کراچی سے کوئٹہ راستہ جاتا ہے، وہ جو ہے نا وہ سنگل روڈ ہے، اور وہ سنگل روڈ روزانہ اس کو قاتل روڈ کہا جاتا ہے، وہ موٹر وے نہیں بن سکا۔ وہاں پہ جو ہے نا دور دراز علاقوں کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، پینے کے پانی کا یہی صورتحال ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ جو اربوں خربوں روپے آپ بلوچستان کے سیاسی لوگوں کو دیتے آ رہے ہیں، اور ان کا کیا ہے، ان کا کیا آؤٹ پٹ ہے، انہیں کون سی وہاں پہ دودھ کے نہریں بائی ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اگر عوام بے روزگار ہوں گے، یقیناً اگر عوام غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے، تو وہ تو یقیناً پھر دہشت گردوں کی ہاتھ کھیلیں گے وہ۔